To watch and listen Altaf Hussein's by historical and thought-provoking lectures, please like and subscribe our YouTube channel Revolutions with Altaf, and don't forget to press the bell icon. میرے پیارے پیارے کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، میر پور خاص کے عوام، نواب شاہ کے عوام، سکھر کے عوام، سانگھڑ کے عوام، ٹنڈو الیار ٹنڈو جام کے عوام، ٹنڈو آدم کے عوام، کوٹھی کے عوام، عمر کوٹ کے عوام، بدین کے عوام، ٹھٹا کے عوام، غرض یہ کہ پورے سندھ کے عوام، خصوصاً کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص کے عوام، نواب شاہ کے عوام، سکھر کے عوام، ایک بات پر غور کیجیے جو میں بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میرا سلام قبول کیجیے، آداب قبول کیجیے۔ دیکھیے، 2016 آج 2022 ہے، اور میری تحریر، تقریر، تصویر، نام لینے پر پابندی لگی تھی 2015 میں۔ 2015 سے آج کے دن تک، اور خاص طور پر 2016 سے، میں نے جن کو 22 اگست سے پہلے نامینیٹ کیا تھا مختلف الیکشنز کے لیے، صوبائی، قومی اسمبلیوں کے لیے، میئرز کے لیے، کیا 23 اگست 2016 کو جنہیں میں نے ایوانوں میں بار بار پہنچایا اور 2016 کے بعد بتایا، اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اور سینئر ساتھیوں، آپ ایمانداری سے قسمیاں قرآنیاں مجھے یہ بتائیے کہ دیکھیے، آپ کو ہر کسی کا علم ہے، جتنے آج بڑے بڑے نام جن کے بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ایک بدھ، بڑے بدھ کی طرح سے بنا لیا ہے، اور جنہوں نے آج اپنے آپ کو اپنے محلے والوں سے، اپنے پرانے ساتھیوں سے سب سے دور کر لیا ہے، حتیٰ کہ رہنے سہنے کے ٹھکانوں کو بھی بدل لیا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، جو سینئر ساتھی ہیں وہ ایمانداری سے بتائیں، کہ سینئر ساتھی ایمانداری سے بتائیں کہ دیکھیے، آپ کے علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے، ان کے گھروں کی کیا پوزیشن تھی، ان کی ماہانہ آمدنی کتنی تھی، ان کے رہنے سہنے کا کیا انداز تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ان گھروں میں رہنے والے یہ سارے لوگ جنہوں نے 22 اگست کی رات ٹھاکر کے پاس جا کر مجھ سے لا تعلقی کی، جنہوں نے ٹھاکروں کے پاس جا کے مجھ سے نہ صرف لا تعلقی کی، بلکہ مجھے ہی، بانی کو، جس نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا، جنہیں بار بار وزیر بنا کر عوام میں روشناس کرایا، عوام میں عام کرایا، ورنہ تو اگر یہ اپنی ذات کی بنیاد پہ ذرا سی بھی ان میں طاقت ہوتی تو کیا آپ ایمانداری سے قسمیاں بتائیے، یہ ایک الیکشن کونسلر کا بھی ان میں سے کوئی بھی لڑ سکتا تھا؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، کوئی ایک بھی ان میں سے الیکشن لڑ سکتا تھا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔
ہرگز نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن علاقوں میں یہ آپ کے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، آج وہاں ان کے گھروں کی اگر یادگار کے طور پہ انہوں نے رکھ لیا ہے تو ان کے گھروں کی کیا حیثیت ہے. اور آج یہ آپ کو اپنے علاقوں میں محلوں میں کہاں نظر آتے ہیں کیا؟ یہ ان میں سے اکثریت کی جو مالی حالت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ ڈیفنس اور کلفٹن کے اور پاک کراچی کے پوش علاقوں میں، چاہے وہ اندرون سندھ سے آپ تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، وہ ایک دم کوئی الادین کا چراغ آ گیا تھا ان کے پاس، جو آج ان کے بنگلے، ان کی کوٹھیاں آج ڈیفنس، کلفٹن اور کراچی کے پوش ایریاز میں ہیں. ان میں سے کوئی ایک غریب ہے کیا؟ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تھا، میری ماں بہنوں، کیا میں نے ان لوگوں کو اس لیے وزیر، میئر، ڈپٹی میئر، ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اس لیے بنایا تھا کہ یہ اپنی ذاتوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندانوں کو فائدہ پہنچائیں؟ کیا اس لیے بنایا تھا؟ میرا دل خون کے آنسو کیا نہیں روئے گا کہ میرے کارکن تو آج بے روزگار ہیں، فاقہ کچی کا شکار ہیں. شہیدوں کے لواحقین کا حال دیکھیے، اسیروں کے اہل خانہ کا حال دیکھیے، لاپتہ خاندانوں کے اہل خانہ کا حال دیکھیے اور ان کی عیاشیاں دیکھیے. آپ بتائیے 2005 جیسا میں نے پہلے کہا 2016 سے پہلے میں الیکشن انتخابات نہیں ہوئے تھے تو اس وقت میئرز کا اعلان کر دیا تھا. وہ میئرز آیا بھی، اس نے بھی غداری کی، اور جو ایم این ایز، ایم پی ایز بنے ان میں سوائے ایک سفیان کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے غداری کر دی اور وہ فوج کے ہاتھوں بک گئے. قوم کہاں پڑی ہے؟ اگر یہ میئر، ایم این ایز، ایم پی ایز آج کیا مزے نہیں اڑا رہے؟ کہتے ہیں اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں، اختیارات ہمارے پاس نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ ہو، کوئی وفاقی وزیر ہو، کوئی صوبائی وزیر ہو، اس کی شادیوں میں، وڈیرے جاگیرداروں کی شادیوں میں، ایم این ایز، ایم پی ایس کی شادیوں میں جانے کے لیے ان کی دوستیاں ہیں سب سے. اپنے خاندان اور خاندان والوں کو نوکریاں دلانے کے لیے پیپلز پارٹی سے بھی، مسلم لیگ سے بھی، ہر کسی سے دوستیاں ان کی. مہاجروں کے لیے ان کے پاس اختیارات کے نہ ہونے کا رونا ہے، صرف رونا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں. اگر اختیارات نہیں ہیں تو تم غیرت مند ہوتے تو بڑے بڑے زہرانوں، اسرانوں، عشائیوں میں جاتے ہی نہیں. وڈیرے جاگیرداروں کی بیٹیوں کی جو سالگرہیں ہوتی ہیں، جو شادیاں ہوتی ہیں، اس میں نہیں جاتے. تم تو ان کی اموات میں بھی جاتے ہو، لیکن مہاجروں کا کہیں کارکن کی موت ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے ہو. تو تمہارے پاس اختیارات کا رونا اگر تمہارے پاس اختیارات نہیں تھے تو تمہارا مال کیسے بڑھ گیا؟ تمہارا پتی کھرپتی کیسے ہو گئے؟ تمہارے تمام کاروباروں میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ اگر اختیارات نہیں تھے تو تمہارے اور تمہارے خاندان تو بن گئے. پوری مہاجر قوم جس نے قربانیاں دی. آج کراچی کا جو حال ہے، انہوں نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ انہوں نے کراچی کے
اگر کہتے اختیارات نہیں تھے، اگر کراچی کے لیے تمہارے پاس اختیارات نہیں تھے تو وہ اختیارات تمہارے پاس کہاں سے آ گئے تمہاری مال دولت، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بنانے کے لیے؟ یہ مہاجروں، ان غداروں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ یاد رکھیے، بار بار کہتا ہوں، دشمن سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، شدید ترین مخالفین سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، لیکن غداروں سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا. تو آپ بتائیے کہ انہوں نے عام کارکنوں کے لیے کیا کیا ہے، بے روزگار کارکنوں کے لیے کیا کیا ہے، اسیروں کے لیے کیا کیا ہے، لاپتہ خاندانوں کے لیے کیا کیا ہے. کہتے ہیں اختیارات نہیں تھے. اگر اختیارات نہیں تھے تو آپ احتجاجاً بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. بڑے بڑے اسرانے گورنمنٹ کے، حکومت کے عشائیوں میں ان کی یا وزارتیں لینے سے انکار کر دیتے آپ کہ ہم نہیں کسی وزارت میں جائیں گے. لیکن وزارتیں لینے میں تو آگے آگے، اور عوام کے سامنے بے اختیاری کا رونا کہ اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس. جھوٹ بول رہے ہیں یہ غدار. ان کے محل کیسے بنے؟ آپ ان کے پرانے زمانے کو یاد کیجئے، آپ ان کے پرانے زمانے کو یاد کیجئے کہ پرانے زمانے میں انہوں نے آپ کے ساتھ جہاں صبح شام یہ رہتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، آتے جاتے تھے، ان علاقوں کو چھوڑ کے آج یہ کہاں چلے گئے؟ اور اگر وہاں ہیں تو ان کے وہاں کے مکانات کل کس شیپ میں تھے اور آج کس شیپ میں ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں. لہذا ان غداروں کا بائیکاٹ کیجیے، خواہ وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں، خواہ وہ NA-45 کا الیکشن ہو، حیدرآباد کا کوئی صوبائی قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، یا بلدیات کے الیکشنز ہوں. میرے بھائیوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں، خاص طور پہ آپ کو بہادر بننا ہوگا. کم از کم میں اور کچھ نہیں کہہ رہا، صرف بائیکاٹ کیجیے، مت ڈالیے ووٹ، اور بائیکاٹ کر کے ثابت کر دیجیے کہ کل بھی آپ الطاف حسین کے ساتھ تھے، آج بھی آپ الطاف حسین کے ساتھ ہیں. غداروں کا بائیکاٹ کیجیے. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. آپ سب کے لیے دعا گو. اللہ تعالی مہاجروں کے، آپ سب کے، ہم سب کے غیب سے مدد فرمائے، مسائل حل کرے، اور مہاجروں کو ان کا جائز مقام عطا فرما دے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.